بانی جن کو بولا جاتا ہے آج کل پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے یہ اعتراف کیا جس کا مجھے بالکل کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کہ 9 مئی کی کال میں نے دی تھی، کیونکہ میں نے خود بے تحاشا پریس کانفرنسز کر کے وہ تمام ویڈیوز بھی دکھائیں اور بہت سی انویسٹیگیشنز کے سامنے ریفرنسز کے اندر وہ تمام ریفرنسز پیش کیے گئے جو ثابت کرتے تھے کہ 9 مئی کی کال جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دی تھی، اور اس کے ثبوت پاکستان کی عوام نے آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرینز کے اوپر دیکھے۔ اور یہ خالی واقعہ 9 مئی کا نہیں ہے، یہ واقعہ 2014 سے ایک ایسا شخص جس نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے اعمالوں کے ذریعے ریاستی چڑھائی کی، ریاست کے اوپر حملہ آور ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کے اعتراف جرم پر حیرانی نہیں ہوئی، یہ اعتراف کا نہیں سزا کا وقت ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں معاملہ سیاست کا نہیں ریاست کا ہے۔ بانی پی ٹی آئی ملک پر حملہ آور ہوئے، ایک جمہوری سیاسی جماعت اور دہشت گرد تنظیم میں فرق ہوتا ہے۔ 9 مئی کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ملازمین پر تشدد کیا گیا۔ یہ گورنمنٹ ہے فارم 47 کی، چاہے یہ چچا کی حکومت ہے، چاہے یہ ہماری جو ٹک ٹاکر بھتیجی ہیں ان کی حکومت ہے، تو میں ان کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ آپ جتنا بھی غیر محفوظ طریقوں سے محفوظ ہونے کی کوشش کریں، اور خان صاحب پہ جتنے نئے مقدمات بنیں گے، جس طرح یہ نیا ماحول کریٹ کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تابوت میں آخری کیل ہوگا جو کہ ٹھونکا جائے گا۔ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، آرٹیکل 6 کوئی نہیں لگا سکتا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر کی پریس کانفرنس، کہا علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ لگا رہے ہیں، بجلی بلز پر بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، گندم سے کسانوں کا 800 ارب کا نقصان ہوا، آٹا مہنگا ہونے پر انتظامیہ پیسے کما رہی ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا ہیلتھ کیئر کمیشن کے خلاف احتجاج، پاکستان فیملی فزیشنز اور وائی ڈی اے سمیت طبی تنظیموں کی شرکت۔ شرکاء کہتے ہیں ڈاکٹر کنونشن میں تحریک چلانے کا اعلان کیا جائے گا۔ ایف بی آر کی تاجر دوست نظر ثانی اسکیم مسترد، تاجروں کا ایڈوانس ٹیکس ادا نہ کرنے کا اعلان۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ مجاہد مقصود بٹ نے کہا حکومت کے وار پر چپ نہیں بیٹھیں گے، مشاورت کے بعد ہڑتال اور دھرنے کا اعلان کریں گے۔ تھرا سے خانیوال میں 6 بچوں کی ہلاکت کا معاملہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انکوائری کا حکم۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ پنجاب نے انکوائری شروع کر دی، 60 روز میں رپورٹ مکمل کریں گے۔ ابتدائی رپورٹ میں 5 افسران غفلت کے مرتکب پائے گئے۔ پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، عوام کو علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہیلتھ مانیٹرنگ کمیٹیاں قائم۔ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کمیٹیوں کے اراکین کے ناموں کی فہرست جاری کر دی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا پی آئی سی آر سمس کے لیب اینڈ کلیکشن سینٹرز کا دورہ، مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ صوبہ بھر میں لیب اینڈ کلیکشن سینٹرز کی استعداد کار بڑھا رہے ہیں۔ پنجاب کا کسان اب بنے گا خود مختار، گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت کسانوں کو ملیں گے ٹریکٹرز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے کسانوں کو 20,000 ٹریکٹر دیے جائیں گے۔ گرین ٹریکٹر سکیم کا عمل 1 سال کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چیئرمین J7 گروپ مقبول حسین اعوان کی ملاقات، اربن ڈیولپمنٹ، سستی رہائشیوں کے پروجیکٹ سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے مختلف یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کی ملاقات۔ طلباء نے گورنر کو ہاسٹل، ٹرانسپورٹ فیسوں میں اضافے سمیت مختلف مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر نے طلباء کی یوتھ پورٹل تجویز کو سراہا، جلد کام شروع کرنے کی یقین دہانی۔ پنجاب کو کاروباری سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے، صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین کہتے ہیں پنجاب میں نئی سرمایہ کاری لانا اور صنعتوں کے فروغ عزم ہے۔ 18 اسپیشل اکنامک زون بن چکے، اس سال 6 مزید بنیں گے۔ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے پی ایچ اے کا ایک اور منصوبہ، فضا کی صفائی میں معاونت کرنے والے پودوں کی شجرکاری کا آغاز۔ ڈی جی طاہر وٹو کہتے ہیں ارجن، نیم اور برگر کے درختوں کی افزائش ترجیح ہے۔ پی ایچ اے امسال 2.5 کروڑ درختوں کی شجرکاری کا ہدف مکمل کرے گا۔ ضلع انتظامیہ کا گرا فروشوں کے خلاف شکنجہ سخت، اسسٹنٹ کمشنر فیلڈ میں متحرک ہو گئے۔ 2563 مقامات کی چیکنگ، 18 دکانداروں کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا گیا، 6 کو گرفتار کیا گیا جبکہ 5 لاکھ روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ مہنگائی کی لہر جاری، سبزیاں پھل خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ سرکاری نرخ نامے میں متعدد سبزیاں اور پھل مہنگے ہو گئے۔ ٹماٹر 117، ادرک 630، میتھی 220، بند گوبھی 172، مٹر 290، سیب 340، آڑو آلو بخارا 210، آم 170 روپے کلو اور کیلا 140 روپے درجن میں دستیاب ہیں۔ برائلر سستا ہو کر بھی عوام کی پہنچ سے دور، مرغی کا گوشت 4 روپے سستا، فی کلو قیمت 595 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈوں کی قیمت 260 روپے درجن پر برقرار، مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7380 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ برائلر کی دوسرے صوبوں کو برآمد کا اقدام، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کی جانب سے درخواست دائر، وفاقی اور صوبائی حکومت کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ برائلر مرغی کی دوسرے صوبوں کو برآمد پر پابندی غیر آئینی ہے۔ بشرا بی بی کی کیسز تفصیلات کے لیے درخواست پر سماعت، عدالت نے حکومت پنجاب سمیت فریقین سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی، بتایا جائے کہ کتنی ایف آئی آرز انکوائریز بشرا بی بی کے خلاف ہیں۔ عدالت کے ریمارکس، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے سماعت کی۔ عسکری ٹاور حملہ اور جلاؤ گھراؤ کا کیس، اے ٹی سی پی ٹی آئی کے 19 رہنماؤں کی عبوری ضمانت پر سماعت، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور اسد عمر پیش نہیں ہوئے۔ ملزموں کے شامل تفتیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی، عدالت نے عبوری ضمانت میں 2 اگست تک توسیع کر دی۔ پولیس گاڑیاں جلانے کا کیس، سابق وزیر فواد چودھری کی عبوری ضمانت پر سماعت، عدالت نے ملزموں کو شامل تفتیش ہونے کا آخری موقع دے دیا، ملزموں کی عبوری ضمانت میں 2 اگست تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے سماعت کی۔ پنجاب فوڈ سیفٹی اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے گرد گہرا تنگ، فوڈ سیفٹی ٹیمز کا گولیاں ٹافیاں بنانے والے یونٹ پر چھاپا، 800 کلو حشرات زدہ ٹافیاں، 250 کلو ایکسپائر کیمیکل، 60 کلو ناقص رنگ اور سنیکس تلف، یونٹ کے مالک کو 3 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد۔ ایل ڈی اے کا تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن، اسکول باغزار کرا لیا گیا، ایل ڈی اے ٹیموں نے بیکیجز ایریا میں اسکول سائٹ سے تجاوزات اور قبضہ ختم کر دیا، ایل ڈی اے اسکول باغزار کرا کر قبضے میں لے لیا گیا، آپریشن ڈائریکٹر ہاؤسنگ 6 اظفر اقبال کی زیر نگرانی کیا گیا۔ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، 24 گھنٹے کے دوران 25 ملزم گرفتار، مجموعی طور پر 527 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، 141 کے خلاف مقدمات درج۔ لیسکو افسران پر فرنس مالکان کے تشدد کا ڈراپ سین، انکوائری رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا، لیسکو کے اپنے ہی افسران قصوروار قرار دے دیے گئے، ایکسین باغبان پورا راؤ کامران کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، ایس ڈی او محمد بوٹی کو شوکاز نوٹس کرنے کی استدعا۔
कोट लखपत जेल में नौजवान पर तशद्दुद का मामला, अदालत में मुलजिम की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का मुलजिम शेर मुख्तार को आज पेश करने का हुक्म। मुलजिम पर तशद्दुद हुआ या नहीं, मेडिकल कराएंगे। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स। बदले की खातिर सहेली से ज्यादती कराने वाली मुलजिमा गिरफ्तार। कोट लखपत पुलिस के मुताबिक मुलजिमा और मुतासिरा खातून के दरमियान फैक्ट्री में झगड़ा हुआ। मुलजिमा यास्मीन ने बदला लेने के लिए शौहर अली शेर से मिलकर ज्यादती का प्लान बनाया। बहाने से घर बुलाकर खातून से ज्यादती की। वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशन की निशानदही पर लड़की को हिरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम दौरान सफर कमसिन बच्ची को हिरासा करता रहा। बस के स्टॉप पर पहुंचते ही पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमों में हुसैन और खालिद महमूद शामिल। FIA ने मुलजिमों के खिलाफ तफ्तीश का आगाज कर दिया। लाहौर पुलिस का इश्तिहारियों और अदालती मफरूरों के खिलाफ क्रैकडाउन। रवां साल 14,656 इश्तिहारी, 18,584 अदालती मफरूर और 5,833 टारगेटेड ऑफेंडर्स गिरफ्तार किए गए। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि क़याम अमन शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस का अहम फरीज़ा है। लाहौर पुलिस ऑपरेशन विंग का इश्तिहारी और आदि मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन। रवामा 1484 रिकॉर्ड याफ्तगान इश्तिहारी और अदालती मफरूर पकड़े गए। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान की इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के अहदाफ पूरे करने की हिदायत। पंजाब हाईवे पेट्रोल में 1000 प्रमोशंस के नए मरहले का आगाज। 18 ASIs की सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत सीनियर अफसरान ने सब इंस्पेक्टर के रैंक लगाए। तरक्की पाने वालों में लाहौर के 5 ASIs भी शामिल। SP डॉल्फिन शाह मीरा खालिद का टाउनशिप सदर हेडक्वार्टर्स का दौरा। जवानों के मसाइल सुने। डिविजनल सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को मसाइल हल करने के अहकामात जारी किए। SP ने कहा कि डॉल्फिन जवानों की वेलफेयर के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप के 7वें बैच का आगाज। बैच में जामिया पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के 81 तलबा और तालिबात शामिल। DIG ट्रेनिंग पंजाब राव मुनीर जिया ने तलबा को इंटर्नशिप प्रोग्राम के फीचर्स के बारे में आगाह किया। शुहदाए पुलिस को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। पुलिस गार्ड्स की अरफा करीम टावर के मुकाम पर खुदकुश हमले में शहीद होने वाले 7 शुहदा की कबूर पर हाजिरी, सलामी पेश की, कबूर पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। SP अहमद जुनैर चीमा ने कहा कि पुलिस फोर्स का क़याम अमन में मिसाली किरदार है। कौमी जेवलिन थ्रोर यासर सुल्तान ताहाल इनामी रकम से महरूम। यासर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। साल गुजर जाने के बावजूद यासर सुल्तान इनामी रकम मिलने के मुंतज़र। LWMC का शहर को चमकाने का मिशन। चाइना स्कीम शालीमार टाउन में खसूसी सफाई टीमें तैनात। कोटली, पीर अब्दुल रहमान, जमील पार्क, जानीपुरा के अतराफ में सफाई ऑपरेशन मुकम्मल। मानसून बारिशें आज और कल आंधी तेज बारिश के इम्कानात हैं। नदी नाले बिफर सकते हैं। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। DG इरफान अली काठिया ने कहा कि तमाम महकमे अलर्ट रहें, पानी की जल्द निकासी को यकीनी बनाया जाए। सूरज और बादलों में आंख मचोली। शहर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। हफ्स बढ़ने से शहरियों का बुरा हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा।